بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد المرقات فی علم المنطق سبق نمبر 63 سبق نمبر 63 میں یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں غالط سوریہ مغالطات سوریہ میں سے نمبر 9 ٹھیک ہے تو نمبر 9 میں ہے کہ یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو فرما رہے ہیں وَمِنْهَا أَخْذُ مِثَالِ الشَّيْءِ مَكَانَهُ كما تقول لمثال النار إنه نار وكل نار محترق یا محترقة فهو محترقة وهذا الاشتباه وهذا الاشتباه اور یہ اشتباہ هو الذي احتج به المنكرون للوجود الذهني حيث قالوا لو حصلت الأشياء بأنفسها لازم احتراق الذهن عند تصور النار واختراق. اب یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ مغالطات سوریہ میں سے 9واں بیان فرما رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ شے کی مثال کو عین شے بنا لیا جاتا ہے، تصور کر لیا جاتا ہے. تو ظاہر بات ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہے. مثلا آگ کا تصور، آگ بعین ہی، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ آگ کا تصور کریں دماغ کے اندر تو یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن آگ خود ذہن میں آ جائے یہ نہیں ہو سکتا. اس کو تو جلا دے گی، وہ ہو بھی نہیں سکتا. تو بعین ہی شے، عین شے اور چیز ہوتی ہے، اس کا تصور اور چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کو یوں سمجھیں کہ جس طرح ایک مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ کعبہ کی جو تصویر والی جائے نماز ہے اس کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے. تو کچھ لوگ اس کو بے ادبی اور یہ سمجھتے ہیں. تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں عین کعبہ اور چیز ہے، کعبہ کا عکس اور تصویر جو بنائی ہوتی ہے وہ اور چیز ہوتی ہے. لہٰذا آپ عین کعبہ کے ساتھ اس کو نہیں لگا سکتے. اچھا ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ عین کعبہ جو ہے اس کے اوپر بھی چڑھنا اس کی چھت پر جائز ہے. جیسے غلاف کعبہ ڈالنے کے لیے کدھر چڑھتے ہیں؟ اس کی چھت پر ہی چڑھتے ہیں نا. تو ٹھیک ہے، تو جب وہ منع نہیں ہے تو اس کی تصویر پر بیٹھنا وہ کیسے منع ہو گیا؟ تو یہ جو ہے عین شے کو شے کا درجہ دینا. تو اب مثال کے طور پر کوئی اس کی مثال دی ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ انہ نارن، وہ فلاں چیز آگ ہے، وہ وکل نار محترقۃ، ہر آگ جو ہے وہ جلانے والی ہے، فہو محترق، پس وہ شے بھی کیا ہے؟ جلانے والی ہے. اب دیکھیں یہاں پر یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تصور، یہ قیاس ٹھیک نہیں ہے کہ وہ آگ ہے اور ہر آگ جلانے والی ہے اور آگے نتیجہ نکالتے ہیں لہذا وہ چیز بھی جلانے والی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں یہاں پر یہ اشتباہ جو پیدا ہوا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو طبقے ہیں جن کا آپس میں اختلاف ہوا ہے، حکماء اور متکلمین. حکماء کے نزدیک کسی بھی شے کے دو طرح کے وجود ہوتے ہیں، یا وجود خارجی اور وجود ذہنی. وجود ذہنی کو وجود ذلی بھی کہا جاتا ہے. اور وجود دوسرے جو متکلمین ہیں ان کے ہاں صرف ایک ہی وجود ہے، وجود خارجی. ذہنی ان کے ہاں نہیں ہوتا. وجود خارجی جو ہوتا ہے وہ ہے کہ جس پر اشیاء کے آثار اور احکام مرتب ہوتے ہیں، جیسے آگ اور برف کا وہ خارج میں موجود ہونا، جو ہمیں آگ نظر آتی ہے، برف نظر آتی ہے، جو ایسی چیزیں، اور ان پر جلانے اور ٹھنڈک پہنچانے کا حکم احکام مرتب ہوتے ہیں. وجود ذہنی یہ ہے کہ جس پر آثار اور احکام مرتب نہیں ہوتے، جیسے آگ کا یا برف کا تصور اپنے عقل اور دماغ میں، ذہن میں جو ہم کر لیتے ہیں. اب اس سے تو نہ دماغ ٹھنڈا ہوتا ہے اور نہ ہی دماغ جلتا ہے اس سے، آگ کے تصور سے. متکلمین کہتے ہیں کہ نہیں، اشیاء کا صرف ایک ہی وجود ہے اور وہ خارجی ہے. ذلی بروزی، ذلی کے جو ہے وہ ذہنی کے وہ نفی کرتے ہیں. اور اسی سے اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ جو لوگ استدلال کرتے ہیں کہ وجود ذہنی کے جو منکر ہیں متکلمین حضرات، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اشیاء کا وجود خارجی تو ہو سکتا ہے، ذہنی نہیں. ذہنی میں اگر کرو گے تو پھر اس طرح آگ خارج میں جلاتی ہے، تو اگر وہ ذہن میں اس کا تصور وجود ہوتا اس کا ذہنی وجود، تو وہ پھر دماغ کو بھی جلاتی. پہاڑ اتنا بڑا اگر اس کا ذہنی وجود ہوتا تو دماغ میں کیسے آتا؟ دماغ تو پھٹ جاتا، سر ہی پھٹ جاتا. اور سیاہ سفیدی اور سیاہی اگر اس کا اب وجود ذہنی ہوتا تو دماغ بھی انہی رنگوں میں رنگ جاتا. تو
یہ وہ بات اب دیکھیں انہوں نے یہ غلطی کہاں سے کھائی، اسی سے کھائی کہ انہوں نے آ، اصل عین شے کو اور اس کے یعنی اس کے خارجی تصور کو، خارجی وجود کو مماثل قرار دے دیا، مماثل قرار دے دیا، مساوی قرار دے دیا اس وجود کا جو وجود ذہنی تھا، حالانکہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ حکماء کی طرف سے جواب دیتے ہیں ان حضرات کو، متکلمین کو جواب دیتے ہیں کہ اخذ ما بالعرض مکانہ بالذاتی، مکانہ ما بالذاتی، کہ قبیل سے یہ بات ہے، مطلب یہ ہے کہ جو چیز بالعرض تھی آپ نے اس کو اصل کا، ذات کا درجہ دے دی ہے۔ عرض اور چیز ہوتی ہے اور ذات اور چیز ہوتی ہے، یعنی بالعرض اور چیز ہے اور بالذات اور چیز ہے۔ تو احراق اور خرق وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ تمام کے تمام وہ عوارض ہیں جو شے کو اس وقت لاحق ہوتے ہیں جب شے وجود اصلی خارجی کے ساتھ موجود ہوتی ہے، اس وقت یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب ذہن میں ہوں تو پھر یہ چیزیں اس کو لاحق نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا آپ کی یہ جو دی ہوئی دلیلیں ہیں یہ بالکل بودھی سی دلیلیں ہیں، اور یہ کسی قسم کا کسی بھی طرح قابل التفات نہیں ہے۔ مغالطات سوریہ میں سے 10ویں صورت یا 10ویں قسم، علت کے جز کو بعین ہی علت کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ علت پوری ہے نا، اس کو چھوڑ کر اس کا کوئی جز حصہ پکڑ کے اس کو آپ علت کا درجہ دے دیں، پوری علت کا درجہ دے دیں، تو ظاہر بات ہے اس سے غلطی پیدا ہوگی۔ مثلا ایک وزنی پتھر ہے، اس کو 70 آدمی اگر اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ 70 آدمی ایک وزنی پتھر کو اٹھا کر جو لے جاتے ہیں ایک میل تک، کئی میلوں تک، تو یہ تو ایک حکم ہوا لے جانا۔ اس کے لیے علت کیا ہے؟ 70 آدمی، اور اب 70 آدمی علت ہیں، ان میں سے ہر ایک آدمی، ان 70 میں سے ہر فرد وہ علت کا جز ہے۔ اب اگر کوئی کہے جی 70 آدمی لے کے جاتے ہیں اور ان میں سے ایک آدمی کی طرف آدمی اشارہ کر کے کہے کہ یہ جو ہے وہ اس وزنی پتھر کو، بھاری پتھر کو اٹھا کے لے جا سکتا ہے، یہ تو یہ بات غلط ہوگی۔ وہ اکیلا کیسے لے کے جا سکتا ہے؟ وہ تو علت کا ایک جز ہے، 70 آدمی مل کر پوری علت بنتے ہیں، تو اس سے بھی یہ مسئلہ تشویش کا شکار ہو جاتا ہے۔ اچھا، نمبر 11 مغالطات سوریہ میں سے 11 نمبر پر یہ ہے کہ دو چیزوں کے درمیان میں آپ اولویت کا طریقہ قائم کریں، حالانکہ ان میں اولویت کا طریقہ بنتا نہ ہو۔ دیکھیں اولویت کا طریقہ وہاں بنتا ہے جہاں ایک حکم میں، ایک چیز میں دو شریک ہوں، آپ ان میں سے یہ کہہ دیں کہ فلاں فلاں سے اولا نہیں ہے، یعنی دونوں برابر درجے میں ہیں، یا فلاں فلاں سے اولا ہے، تو یہ تب ہوگا کہ جب وہ جس چیز کے اندر اولویت بتائی جا رہی ہے، اولا اولویت بتائی جا رہی ہے، تو وہ دونوں اس چیز کے اندر شریک ہوں۔ اگر شریک نہیں ہوں گے تو آپ کی یہ بات ہی غلط ہوگی، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ انسان نفس ناطقہ کے تقاضا میں چڑیا سے زیادہ، چڑیا سے اولا نہیں ہے، تو بھائی انسان تو نفس ناطقہ میں ہے، اس کے اندر پائی جاتی ہے، چڑیا کے اندر نفس ناطقہ ہے ہی نہیں ہے، تو اولا نہیں ہے، نفی کرنے کی کیا ضرورت ہے پھر؟ ٹھیک ہے، یہ بات غلط ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان امر نفس ناطقہ میں بکر سے اولا نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، دونوں برابر درجے کے نفس ناطقہ، دونوں ناطق ہونے میں برابر ہیں، تو اس سے بھی تشویش عام طور پر ایسے جملوں سے پیدا ہو جاتی ہے۔ مغالطات سوریہ کا 12ویں صورت یا قسم یہ ہے کہ حیثیتوں کا اہتمام نہ کیا جائے، اس کو فوکس نہ کیا جائے، توجہ نہ دی جائے۔ مثال کے طور پر اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر ہر ابیض کی حقیقت میں سفیدی داخل ہے، کوئی یہ کہے ہر ابیض کی حقیقت میں سفیدی داخل ہے، زید بھی ابیض ہے، لہٰذا اس کی حقیقت میں سفیدی داخل ہے اور لازم ہے، تو ظاہر بات ہے یہ غلط ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے غلط ہو جائے گا کہ سفیدی جو ابیض کے مفہوم میں داخل ہے وہ ابیض ہونے کی حیثیت سے ہے، یعنی سفید ہونے کے اعتبار سے زید زیادہ سفید ہے، انسان ہونے کے اعتبار سے نہیں، حیوان ہونے کے اعتبار سے نہیں، حیوانیت کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ اس کا کوئی لازمی تعلق نہیں ہے کہ وہ سفید ہوگا، اتنا سفید ہوگا، کم ہوگا، زیادہ ہوگا۔ یہ سفیدی ابیض، صفت ابیض کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اس حیثیت سے کہ وہ ابیض ہے تو زیادہ سفید ہے، کم سفید ہے، ٹھیک ہے، یہ صحیح ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ زید کی سفیدی کم زیادہ ہونے کے اعتبار سے پھر اس کی ذات کے ساتھ اس کو منسوب ملزوم کر کے لے آئیں، لازم کر کے لے آئیں، ایسے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کہ سفیدی تو ایک وصف ہے، وہ اس
اگر وہ سفید نہ ہوتا، کالا ہوتا تو پھر بھی زید انسان ہو سکتا تھا۔ دنیا میں انسان کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، سرخ بھی ہیں، گندم گون بھی ہیں، مختلف رنگ رنگ قسم کے ہیں، انداز ہیں۔ تو یہ 12 مغالطات سوریہ آپ کے سامنے بیان ہو گئے۔